ایک قیدی ہے 420. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. نہ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا، جس میں یہ بہادری تھا، جس میں یہ طاقت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے اور ہمارے ان مہمانوں کو خداحافظ کہہ دی. ہمارا اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا کامیابی آپ کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عامر کا دور میں پاکستان نے کسی دوسرے ممالک کو یہ اجازت دیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں اپنا بیسز بنائے، ملٹری بیسز بنائے، اور وہ اپنے ان بیسز سے دوسرے ممالک، مطلب ہمارے سرزمین سے کوئی دوسرا ملک مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے. کوئی ایسا ایک قیدی ہے 420. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. نہ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ان کا حکومت آنے سے پہلے، میاں صاحب کا حکومت آنے سے پہلے، مشرف کا حکومت کے بعد ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا، جس میں یہ بہادری تھا، جس میں یہ طاقت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے اور ہمارے ان مہمانوں کو خداحافظ کہہ دی. اور میں اب سمجھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ایران جنگ میں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹامک بم کے بعد، میسائل ٹیکنالوجی کے بعد، یہ پیپلز پارٹی کی تیسری سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس ملک کا ہم نے وہ بیسز بند کر دیا. اگر ہم بند نہیں کرتے تو پھر وہ قیدی کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے تو بند کر دیے تھے وہ بیسز، کس چیز کا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کامیابی، یہ بہادری صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ آپ کو دکھایا. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو یہ ایٹامک طاقت دلوایا تھا، اس سے پہلے ایک امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا تھا ہنری کشنجر. اس نے قائد عوام کو وارن کیا تھا کہ آپ یہ ایٹم بم نہ بنائیں، ہم آپ کا برا اگزامپل بنائیں گے آپ کا. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. اس نے جان کی قربانی دے دی مگر وہ مسلم امہ کو یہ ایٹامک طاقت دلوا دیا تھا. آج بھی جب ہمارے پورے خطے میں جنگ کا ماحول ہے، حالات مشکل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی جیسے سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر بات کر سکے. اور وہ ہم صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اصل معنوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جب ہم دنیا سے بات کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عوام کے حقوق پہ، اپنے ملک کے قومی مفاد پہ سودا نہیں کرتے. تو آج بھی ان مشکل حالات میں نے اور آپ نے جد و جہد کرنا ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے اور انشاءاللہ تعالی 2 سال بعد پاکستان میں بھی الیکشنز ہوں گے اور ہمیں وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گی.